نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. طب نبوی کے بارے میں ہم آج سے انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلے اس کے رائٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں اور پھر طب نبوی کا تعارف، کچھ رائٹر کا تعارف اور کچھ اپنا تعارف، کچھ آپ کا تعارف. تو انشاءاللہ آج ہم تعارفی کلاس رکھتے ہیں. طب نبوی جو ہے یہ لکھی ہے ابن القیم الجوزی نے، جس کے بارے میں آپ کافی کچھ ان کی بکس پڑھ چکے ہیں. ڈاکٹر فرز سے پڑھی ہیں آپ نے؟ کون کون سی پڑھی؟ اور منہاج القاصدین. آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ یہ امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور ہونہار شاگردوں میں سے تھے، یعنی لائق شاگردوں میں سے. اور دمشق کے جیل خانے میں امام ابن تیمیہ کے ساتھ انہوں نے بہت سا وقت گزارا اور اسی میں ہی انہوں نے ان سے بہت سی چیزیں سیکھی. اور آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ کون تھے؟ بہت بڑے اپنے دور کے امام تھے، فقیہ تھے. اچھا، آج آپ کا یہ ہوم ورک بھی ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان کر آئیں اور بتائیں کہ وہ کون تھے اور کس دور کے تھے. امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے، یعنی اچھے شاگردوں میں سے جو امام ابن القیم الجوزی ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے. اور سب سے کم عمر شاگرد بھی تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کی سب سے کم عمر بیوی تھی، لیکن علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں. اور انہوں نے عورتوں اور مردوں کو بہت سا علم جو ہے رسول اللہ سے سیکھ کر آگے ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ بنی. تو اسی طرح یہ سب سے کم عمر شاگرد بھی تھے، سب سے لائق بھی تھے، اور پھر علم کا بہت بڑا خزانہ امام ابن تیمیہ سے سیکھ کر آگے لوگوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنے. یہ سن 691 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے. کون؟ امام ابن القیم الجوزی. ان کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب شمس الدین اور عرف ابن قیم تھا. سلسلہ نسب ان کا شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر بن ایوب بن سعد الزرائی، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے. ان کے والد ابو بکر دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے قیم یعنی ناظم تھے. قیم الجوزی کے والد جو تھے وہ دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے ناظم تھے، اسی لیے لوگ ان کے بیٹے کو ابن القیم بولتے ہیں، یعنی مدرسہ جوزیہ کے قیم کا بیٹا. اور بعد میں اسی عرف سے مشہور ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے ظاہر قرآن پاک پڑھا، ناظرہ پڑھا، پھر اس کو حفظ کیا، پھر اپنے والد کے ساتھ اپنے علاقے کا جو مدرسہ تھا اس میں قیم اور ناظم کے طور پر بھی کام کرتے رہے. اور پھر امام ابن تیمیہ کے ساتھ سن 712 ہجری میں مصر سے دمشق آ گئے، یعنی اس وقت مصر جا کے تعلیم حاصل کی ہوگی، پھر واپس آ گئے. اور جب یہ قیم بنے اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. تو اس وقت تک یہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے تھے اور قیم بن چکے تھے. یہ اپنے والد کے مدرسے میں طلبہ کو درس دیا کرتے تھے اور مسجد میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے. پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی اپنا علم جاری رکھا، اور چونکہ استاد اور شاگرد بیک وقت دونوں تھے، یعنی ادھر اپنا علم منتقل کرتے رہتے اور ادھر سے اپنے استاد گرامی سے سیکھتے رہتے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے لیے ایک قابل تقلید طریقہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں کہ ہمارا علم کہیں بھی جا کے اینڈ نہیں ہوتا. آج آپ سیکھیں اور ایسا نہیں کہ یہاں سے جب اپنا کورس کمپلیٹ کرے تو سمجھے اب ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی تو آپ کا آغاز ہوا. اصل میں اب آپ کو سمجھ آنے لگی ہے. تو قرآن کو جب مکمل کرتے ہیں تو گویا اپلیکیشن کا وقت آتا ہے، اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے، اور پھر جب آپ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر ساتھ ساتھ گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ یہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ رکھیں تو پھر آپ ایک بہترین استاد بن جاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ علم سکھاتے جائیں اور ساتھ ساتھ آگے سے سیکھتے بھی جائیں. کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا صحیح طریقے سے اخذ کیا ہے
اس کا جو اخذ ہے یا اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ نے صحیح طرح اس کا رس نچوڑا ہے یا نہیں نچوڑا. لیکن جب آپ پڑھانے لگتے ہیں تو آپ